الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جو مضمون آج میں نے پریزنٹ کرنا ہے آپ کے سامنے اور مضمون اتنی وسعت رکھتا ہے کہ اس کے لیے 2-2.25 گھنٹے ایک طرح کی اس مضمون کے ساتھ زیادتی ہے، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم بہرحال کوشش کریں گے کہ اسی اسٹیپولیٹڈ وقت میں کسی نہ کسی طرح ایک اجمالی خاکہ اس مضمون کا پیش کر دیا جائے، اور اس کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نظر۔ اچھا، کوئی بھی ٹاپک سلیکٹ کرتے وقت یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم نے یہ ٹاپک آخر سلیکٹ کیوں کیا، اس کی کیا وجہ تھی، اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دیں تو آخر اس کو ریکارڈ ہم کیوں کروا رہے ہیں، یہ بھی تو ذہن میں رکھا جائے نا۔ نمبر 1 کہ یہ ٹاپک کیوں رکھا گیا، نمبر 2 کہ اس کو ریکارڈ کیوں کرایا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کریں تو 2 مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں واضح کر دی ہیں۔ قرآن حکیم میں ایک مقام ہے سورہ آل عمران میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق قائم ہو جائے محبت کا، تو کیا کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی محبت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور مقام ہے جہاں پہ فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ یہ سورہ احزاب میں ہے، وہ پچھلی جو تھی وہ سورہ آل عمران کی آیت تھی اور یہ سورہ احزاب میں ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ سیرت کو پڑھنا، سیرت کو سمجھنا، سیرت کے مطابق زندگی گزارنا یہ عبادت ہے بنیادی طور پہ، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کو کیے بغیر آپ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہی نہیں، ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو سمجھ ہی نہیں، اور یہ معلوم ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کے لیے آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسی گزاری، تو بہت سمپل سی بات ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے کریں گے؟ ایک بہت ہی ویلڈ کویسچن ہے نا، کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، آج کل کا جو اس سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ مجھے کرکٹرز کے نام تو بہت اچھی طرح یاد ہیں، اور ان کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے جو واقعات ہیں وہ بھی میں ذہن میں رکھتا ہوں، بلکہ ان کے جو عجیب و غریب سے اقوال ہیں وہ بھی میرے ذہن میں فٹ ہوتے ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے بارے میں جانتا ہوں۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی قوم کو پروان چڑھانا ہو، کسی بھی قوم کو بنانا ہو، تو اس کے ہیروز کا ہونا پیچھے اس کی بیک پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ہیروز اگر آپ کو اچھے ملیں گے تو قوم اچھی پروان چڑھے گی، بالکل سمپل سی بات ہے نا۔ وہ ایک بڑا ہی ایک تھیوری ہے جس کو کہا جاتا ہے مرر امیجز کی تھیوری، اور وہ تھیوری کیا کہتی ہے کہ یو امیٹیٹ دا پاورفل، تم ہمیشہ جو طاقتور ہوتا ہے اس کی نقل کرتے ہو، اس کی پیروی کرتے ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو انسان ظاہر ہے ہیروز انہی کو بناتا ہے جو اس سے بہتر، جن کو وہ اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ نے ہیروز بنا لیے وہ جو کہ دنیا میں آج کل رائج ہیں، تو پھر آپ کی شخصیت ویسی بنے گی۔ اچھا، ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کا چال چلن، ان کا بولنے کا انداز، ان کی ڈریسنگ کا انداز، ایون
ان کے جو فزیکل بینگ ہے اس کا انداز، ان کی سوچ کا انداز کس سے ملتا جلتا ہے؟ اب یہ بات بتانے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں نا، ہم کن کو فالوورز کرتے ہیں؟ کچھ ایکٹرز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، کچھ پولیٹیشنز ہیں اور کچھ اسپورٹس مین ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، یہی ہمارے ٹرینڈ سیٹرز ہیں۔ تو آپ ہماری شخصیت دیکھ لیں، انہی کی طرح کی ہماری شخصیات پروان چڑھتی ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ، اگر ہم ان لوگوں کو ہیرو بنا دیں جو کہ واقعی ہیرو ہیں، جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، تو پھر ہماری شخصیت بھی ویسی پروان چڑھے گی نا، پھر ویسی سائیکالوجی ڈیولپ ہوگی ہمارے معاشرے کی۔ اب بالکل یہی معاملہ ہے کہ معذرت کے ساتھ شاید مجھے کچھ نام لینے پڑ جائیں تو آپ لوگوں کو برا بھی لگ جائے کہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے یہ، کہ چلیں میں کسی انٹرنیشنل بندے کا نام لیتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ برا نہ لگے۔ انگلینڈ کی ٹیم کے جو پلیئر ہیں ان کے نام تو ہمیں اچھی طرح یاد ہوتے ہیں، یعنی میں تو حیران ہوتا ہوں کہ انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم کے پلیئرز کے بھی ہمیں نام بھی یاد ہوتے ہیں، ایون ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں ان کا بھی پتہ ہوتا ہے، ان کے بچوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، کون سے اسکول میں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے پورا دن کیسا گزرتا ہے، یہ تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں یہ نام آ جائے کہ جی ایک صحابی تھے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، تو اس کے لیے پہلے تو آدھا گھنٹہ تو وہ انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسا نام ہے۔ اچھا اسے پھر سمجھایا جائے کہ صحابی ہیں اور صحابی کا یہ اسٹیٹس ہے اللہ کے دین میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، تو پھر وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے بس یہ پرانے وقتوں کی بات تھی، وہ کوئی شخص آئے تھے اور انہوں نے عجیب سی زندگی گزاری اور چلے گئے۔ یعنی آپ کے معاشرے میں یہ واقعہ میرے ساتھ پرسنلی ہوا ہے، یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو میں کہوں کہ میں نے کسی سے سنا، میں نے یہ خود سنا ہے، اپنے انہی کانوں سے سنا ہے اور انہی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بچے نے سوال کیا، کس سے سوال کیا؟ اپنی والدہ سے، اس کی والدہ بھی بیوروکریٹ، اس کا والد بھی بیوروکریٹ، ٹھیک ہے؟ سوال کیا اور سوال کیا تھا کہ امی جی یہ محمد کون تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب ظاہر ہے بچہ پڑھتا ہو بیکن ہاؤس میں تو اسے کیا پتا کہ محمد کون تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو والد نے کیا جواب دیا؟ والد وہیں موجود تھا، جب ذرا جواب سنیے گا غور سے، بیٹا he was an Arab who was born in Saudi Arabia and died there۔ یہ حضور صاحب کا تعارف ہے، یہ ایک عرب تھا جو کہ سعودی عرب کے علاقے میں، جو آج کل کا سعودی عرب کا علاقہ ہے، وہاں پیدا ہوا اور وہاں مر گیا۔ یہ حضور صاحب کا تعارف کرایا ایک بیوروکریٹ صاحب نے اپنے بچے کو۔ بچہ باپ سے سیکھتا ہے، ماں سے سیکھتا ہے، ظاہر ہے اس کے جو پہلے جو بنیادی انسٹیٹیوشن ہے بچے کا وہ تو فیملی ہے۔ اب اگر یہ تعارف کرائے گا باپ اپنی اولاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا رہے گی؟ معذرت کی بات ہے لیکن بہرحال یہ تو واقعات ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف آج کل کیا رہ گیا ہے؟ محمد پیس بی اپان ہم، یہی تعارف ہے نا، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، یہ تھے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبکہ آپ جب سیرت کو دیکھتے ہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے ممکن ہوا کہ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی مس کر دی۔ یعنی کمبختی اتنی تو نہیں ہونی چاہیے، ہونی تو چاہیے لیکن اتنی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک چیز اس مضمون کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف کہ کیا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی پیروی کروں تو کیوں کروں اور ان کو میں زیادہ سے زیادہ کیوں جانوں۔ اور وہ واقعہ یاد آ گیا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے تھے کہ اچھے لوگوں کے بارے میں جتنا زیادہ جانو اتنی ان سے محبت ہوتی ہے، برے لوگوں کے بارے میں جتنا زیادہ جانو اتنی ان سے نفرت ہوتی ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ اچھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور آپ یہ نوٹس کریں گے کہ آپ جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے جائیں گے اتنی آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت اور عظمت بڑھتی جائے گی، اور جتنا آپ ان کو کم جاننا شروع کریں گے تو اتنا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے اندر بیگانگی پیدا ہوتی جائے گی۔ تو ایک تو اس مضمون کو یعنی رائج عام کرنے کی وجہ یہ ہے۔
دوسری وجہ ہے سر دین کا تصور. آپ نوٹس کریں، آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، اب میں ظاہر ہے یہاں پاکستان میں بیٹھا ہوں، پوری دنیا کی بھی بات کی جائے تو آپ کو تقریباً لگ بھگ 1.5 ارب کے قریب یا اس سے کچھ اوپر نیچے مسلمان ملتے ہیں. اچھا، ان میں سے اکثریت ان کی ہے جو کہ بہرحال چلا نظام ان کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور اب نظام چل رہا ہے، زندگی چل رہی ہے. آن دا ادر ہینڈ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہرحال دین کو ایک خاص اہمیت دیتے ہیں، اسے عزت دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت رکھتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ کامیابی کے رہنما اصول ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بالکل واضح ہو، کرسٹل کلیئر ہو. کتنے لوگ ہیں؟ سوال ہے نا. مطلب معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے کہ جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے یا جو ٹوپیاں پہن لیتے ہیں، ان کے نزدیک بھی، اکثر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کلیئر نہیں ہے. انہیں یہ پتا ہے کہ مسواک کر لینا چاہیے، داڑھی رکھ لینی چاہیے، ٹوپی پہن لینی چاہیے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لینی چاہیے، روزے بھی رکھ لینے چاہیے، حج پہ حج کر لینا چاہیے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے تھے، کیسے لے کے آئے تھے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنتیں کی، یہ کتنوں پہ واضح ہے. مطلب آپ امیجن کریں نا کہ یہ جملہ کتنا عجیب ہے جو ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ جی جب تم دین پہ آؤ گے نا تو بہت خوش ہو جاؤ گے. اچھا جی، خوشی کیا ہوگی؟ بہت مال ملے گا تمہیں. اچھا، اچھی گاڑی آ جائے گی. ٹھیک ہے جی، اچھی گاڑی بھی آ جائے گی، مال و متاع بھی ملے گا، اور تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یعنی یہ سوچ ہے ایک عام پاکستانی شہری کی، جو کہ کہتا ہے کہ جب میں دین پہ آؤں گا تو یہ آسانی ہوں گے میرے لیے. بابا سوال اٹھتا ہے کہ دین پہ تم آ گئے تو تمہارے لیے یہ آسانیاں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اسی دین کو لے کے آئے تھے. سب سے زیادہ اس دین پہ عمل کون کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ان کو یہ آسانیاں میسر تھیں؟ اب جب سیرت پڑھی ہی نہیں ہوگی تو آپ کہہ دیں گے ہاں جی میسر تھیں. یعنی آپ امیجن کریں نا کہ ایک انسان جس نے سیرت کا مطالعہ کیا ہی نہیں، وہ تو کہے گا واقعی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خزانے ہوں گے اور محلات بنے ہوئے ہوں گے، ان کے پاس بھی ہزار اونٹ ہوں گے. لیکن جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معاملہ اس کے برعکس ہے، بالکل اس کے برعکس معاملہ ہے. ہمیں وہ کیا کہنا چاہیے، وہ عللے تللے، وہ عیاشیاں جو کہ نظر آتی ہیں ہماری سوچ میں، جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ دین پر آنے کے بعد ہمارے اندر وہ آ جانی چاہیے، وہ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں نظر ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو ایک واقعہ سناؤں گا تو بات شاید اور واضح ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید جب بخار ہوا، آپ جانتے ہیں ان کے آخری ایام میں اس دنیا میں جب شدید بخار ہوا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ یوں ہاتھ پھیرا. جیسے آپ ایک نارمل ٹرینڈ ہے، آپ جانتے ہی ہیں ہمارے معاشرے میں ہم کسی کا بخار چاہے کسی طرح کرتے ہیں نا، سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا پھر گردن پہ یا پھر اس کی کلائی پکڑتے ہیں کہ دیکھیں کہ بخار کتنا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی یہی کام کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، مطلب پیار سے، محبت سے، کہ معلوم ہو کہ بخار کتنا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ڈر گئے کہ اتنا زیادہ بخار کہ یہ تو مطلب جان لیوا ہے. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ہم پر جو آزمائش آتی ہے وہ تم سے ڈبل آتی ہے. ہم پر جو آزمائش آتی ہے وہ تم سے ڈبل آتی ہے کیونکہ ہمارا ایمان بھی اتنا زیادہ ہے. اور پھر آزمائش ایمان کے مطابق آتی ہے. اشد الناس الولا الانبیاء، سب سے زیادہ جو آزمائش آتی ہے وہ کن پہ آتی ہے؟ انبیاء. فالامثل والامثل، پھر لوگوں کے ایمان کے مطابق آزمائش کم ہوتی جاتی ہے. اچھا، ہماری سوچ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے تو کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے تو ان کے تو کوئی دکھ، کوئی غم، ان کے دانت کیوں شہید ہو گئے؟ یعنی یہ سوال اٹھتا ہے نا کبھی، گھر جا کے سوچیں، جا کے بیٹھ کے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے دانت کیوں شہید ہو گئے؟ یعنی 2 دانت شہید ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ طائف کی گلیوں میں آخر ان پہ پتھر کیوں برسائے گئے؟ کوشچنز ہیں کہ ایک اونٹ کی اوجری ان کے سر پہ کیوں ڈال دی گئی؟ ان کی 2 بیٹیوں کو طلاق کیوں دے دی گئی؟ ایک بیٹی کا حمل کیوں ضائع ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار کیسے تکلیفیں دی گئی؟ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی کرتے تھے، جو کہ سب سے بہترین لوگ تھے اس دنیا کے، یعنی صحابہ، ان کو اذیتیں کیوں کر دی گئیں؟ اب یہ کوشچنز ہیں نا، مختلف کوشچنز ہیں۔ اگر آپ کو سیرت کا پتہ ہی نہیں تو ان کو آپ سالو کیسے کریں گے؟ یعنی آپ امیجن کریں نا کہ آپ اس نظریے کو لے کے چلیں کہ جب دین پہ آؤ گے تو آپ عیاشیاں ہی عیاشیاں کرو گے، اور آپ کو کوئی آ کے بتائے اچھا جی وہ تو ٹھیک ہے، جب میں دین پہ آؤں گا عیاشیاں ہی عیاشیاں کروں گا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ذرا وہ تو ایکسپلین مجھے کر دیں، ان کی زندگی میں کون سی وہ عیاشیاں تھی جو کہ مجھے دکھائیں تو صحیح، جو کہ مجھے بھی مل سکیں۔ یا چلیں ان کو چھوڑیں، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ وہ جن کی والدہ کو ان کے سامنے ہی شہید کر دیا۔ تو امیجن کریں، سوچیں کہ ایک بچہ ہو جو کہ فرما بردار بچہ ہو، جوانی میں ہو، اپنی پوری طاقت میں ہو، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ ہو، اس کو باندھ دیا گیا ہو کہ وہ چھڑا سکے اپنے ماں اور اپنے باپ کو۔ ان کی ٹوٹل فیملی ہے، باپ، ماں اور ایک بیٹا، ٹوٹل فیملی ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، اور ان دونوں کے جو بیٹے ہیں یعنی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما۔ اب وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ میرے باپ کو شہید کر دیا گیا، اور شہید کیسے کیا گیا؟ امیجن کریں نا کہ ان کے دونوں پیروں میں، ہر پیر میں ایک رسہ باندھ دیا گیا، دوسرے میں بھی اسی طرح بازوؤں میں بھی رسہ باندھ دیا گیا، اور گھوڑوں کو چاروں سمت میں دوڑا دیا گیا۔ امیجن کریں کتنی خوفناک اور دردناک موت انہیں ملی۔ اور اسی طرح ان کی والدہ کو شرمگاہ میں نیزہ مار دیا گیا، اور وہ وہیں شہید ہوگی، اور بیٹا دیکھ رہا ہے، بیٹا وہیں موجود ہے۔ کیا کرے بیچارہ، کیا کرے؟ اس کے دل پہ جو گزر رہی ہوگی، یعنی اس کی تو پوری دنیا ہی لٹ گئی نا، ود ان اے سیکنڈ اس بیچارے کی تو پوری دنیا لٹ گئی۔ اب یہ عیاشیاں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ عیاشیاں آپ بتا رہے ہیں، یعنی سیرت تو ہمیں یہ سکھا رہی ہے۔ تو سیرت کا مطالعہ اس لیے کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین لے کے آئے، وہ دین کس طرح لے کے آئے، اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دی تھی، اور دین کا تصور کیا ہے۔ آخری چیز جو کہ جس کا ایکسپیرینس مجھے رات ہوا کہ ہم اس کی ریکارڈنگ کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی کیا ریکارڈنگز اویلیبل نہیں ہیں؟ تو حیران کن بات ہے کہ ریکارڈنگز اویلیبل نہیں ہیں، اور جو لوگ یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں ان سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ کسی طرح فل فلیج سیرت کی بھی ریکارڈنگ ہو۔ ابھی تو ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نظر رکھی ہے نا، تو کوئی ایسا طریقہ کیا جائے، یعنی ان لوگوں سے یہ گزارش ہے جو کہ یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، بعد میں بھی ظاہر ریکارڈنگ کے بعد میں ان سے روبرو بھی گزارش کروں گا کہ کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ فل فلیج سیرت کے لیکچرز ریکارڈ کر دیے جائیں ان ویڈیو فارمیٹ۔ آڈیو میں تو کافی موجود ہیں، تو ویڈیو میں یعنی حیرانگی کی بات ہے کہ آپ جا کے ابھی بھی یوٹیوب پہ چیک کریں گے تو آپ کو ویڈیو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ کچھ آڈیو بکس ہیں وہ ان کی بھی ریکارڈنگز اتنی اچھی نہیں ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک ٹاسک ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس کی طرف بھی پیش قدمی کرنی چاہیے۔ اچھا جی، کچھ ٹیکنیکل باتیں ہیں، میں ان میں نہیں جاؤں گا، لیکن تھوڑا سا سیرت کو ڈیفائن کر دیتے ہیں۔ یہ سیرت کا لفظ نکلا ہے عربی سے سارا، سین الف رے، سین حمزہ رے، سارا۔ سارا کہتے ہیں چلنے کو، ٹھیک ہے؟ اسی سے لفظ نکلا ہے سیر۔ وہ یاد ہے نا، یہ کوئی 5ویں 6ٹھی کی اردو کی کتاب میں آتا تھا، آؤ باغ کی سیر کریں، یعنی گھومنے چلیں۔ اور یہ جو سلینگ میں اردو میں یعنی خاص طور پہ پنڈی میں یہ لفظ ہوتا ہے نا کہ سیر سپاٹا کرنے گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ سیر سپاٹا کرنے گئے تھے۔ اب سپاٹا کا تو کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن سیر کا تو مطلب ہے، یعنی گھومنے پھرنے گئے تھے، ٹھیک ہے؟
تو عربی میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، سارا فلان الی فلان، سارا فلان الی فلان، فلاں شخص چل کے گیا فلاں شخص کی طرف، فلاں شخص چل کے گیا فلاں شخص کی طرف۔ تو اس کو جو ڈیفائن کیا جو ہماری ڈکشنریز میں، وہ کیا ہے جی؟ سیرت کا مطلب ہے چلنا، زندگی گزارنا، آپ کا چال چلن، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کا فزیکل بینگ بھی سیرت میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو ہم کہتے ہیں شمائل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں کیسی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک کتنا خوبصورت تھا، چہرے کی رنگت کیسی تھی، داڑھی کیسی تھی، بال کیسے تھے، کپڑے کیسے پہنتے تھے، مطلب ہر چیز جو صحابہ نے نوٹ کی، یہ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلی چیز جو کہ بڑی اہم ہے بتانا، وہ ہے لفظ سیرت۔ اب اگر ہم یہ جملہ یوں لکھیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا ترجمہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ لیکن آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ میں نے بھی کئی بار ابھی کہا، اور باقی بھی لوگ کہتے ہیں جی کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ سیرت پڑھ رہے ہیں، یعنی سیرت کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ زندگی پڑھ رہے ہیں۔ اب آگے ہم نے یہ نہیں لکھا کہ سیرت نبی ہے، لیکن یہ سیرت کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے اتنا زیادہ استعمال ہو گیا کہ اب جب بھی ہم سیرت کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی سیرت ابو بکر پڑھ رہے ہیں، یہ جملہ غلط نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر کی سیرت پڑھ رہے ہیں، سیرت عثمان پڑھ رہے ہیں یا سیرت عمر پڑھ رہے ہیں، یہ جملہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیرت کا لفظ اتنا استعمال ہوا کہ اب جب بھی ہم سیرت کہتے ہیں تو اس سے مراد حضرت ابوبکر، حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی کی سیرت نہیں ہوتی، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ آخری بات جو کہ بڑی اہم ہے، یہاں میں بیٹھا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، ہر بندے نے اپنی ایک آئیڈینٹی بنانی ہوتی ہے۔ یعنی آج کل کے معاشرے میں سب سے بڑا جو کرائسس ہے نا مسلمانوں میں، وہ آئیڈینٹی کرائسس ہے۔ ایک تھیسس لکھا ہوا ہے اس چیز پہ کہ تھیسس کا ٹاپک ہے غالباً، اگر میں بھول نہیں رہا، ایکسکلوژن آف مسلم پولیٹیکل تھاٹ فرام دا پولیٹیکل ارینا، ایکسکلوژن آف مسلم پولیٹیکل تھاٹ فرام دا پولیٹیکل ارینا، دا ڈیلیما آف آئیڈینٹی کرائسس، کہ کس طرح، مطلب میں تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اپنوں کو چھوڑ دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، صحابہ کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور آپ نے کوشش کی کہ آپ کسی نہ کسی طرح ویسٹرن کلچر کو یا جو رائج الوقت کلچر ہے اس کو فالو کر دیں۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ایک طرف آپ کا رشتہ جڑا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے، بحیثیت مسلمان، نمبر دو آپ فالو کر رہے ہیں ان کو، تو اب آپ کی شخصیت کیا بن گئی ہے؟ بہت گندا سا جملہ ہے، آپ کی شخصیت اچار بن گئی ہے۔ یو نو اچار، پکل، اچار کیا ہوتا ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ شے ہے اچار، کہ اس میں دنیا جہان کی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں اور سمجھ نہیں آتا میں کیا کھا رہا ہوں، بس مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اس میں آپ نے تیل بھی ڈال دیا، سرکہ بھی ڈال دیا، اس میں آپ نے آم بھی ڈال دیے، گاجر، نہ جانے کیا کیا ڈال دیا، اور آپ کھا رہے ہیں، آپ کو مزہ بھی آ رہا ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کھا رہا ہوں، بس آپ کھا رہے ہیں۔ تو ہوا کیا؟ آپ کی جو آئیڈینٹی تھی وہ ہونی چاہیے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی آپ ان کو پہچانتے، ان کے جیسے بنتے، تو آپ کی ایک بہترین جسے کہتے ہیں آئیڈینٹی بنتی، ٹھیک ہے، سائیکولوجیکل آئیڈینٹی۔ آپ نے کیا کیا؟ ہیں تو آپ ان کے ساتھ ہی، لیکن آپ فالو کن کو کر رہے ہیں؟ ویسٹرن کلچر کو، یا ویسٹرن کلچر کو بھی رہنے دیں، ہم کہیں گے ویسٹرن آئیڈیالوجی کو آپ فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوا؟ ایک طرف آپ کا ایک پیر اس کشتی میں، دوسرا پیر اس کشتی میں، اور وہ جملہ تو سب کو یاد ہی ہوگا کہ دو کشتی میں سوار جو ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو ہم بنیادی طور پہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اگر کسی کو شوق ہو تو یہ پورا تھیسس بھی پڑھے، میرا اپنا ہی لکھا ہوا ہے محسنین علی کے نام سے، تو جا کے سرچ کریں، یہ پورا تھیسس جس نے پڑھنا ہے پڑھ لے، اس میں یہی ثابت کیا گیا ہے۔ اچھا، تو تین چیزیں، نمبر ایک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ محبت پیدا ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تو نتیجہ محبت۔ نمبر دو،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اس کی وضاحت کہ وہ دین تھا کیا بھائی. ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ وہ کیا دین تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے, جس کے لیے اتنی تکالیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی. نمبر 3, ایک پازیٹو آئیڈینٹی کریٹ کرنا. ٹھیک ہے, ہماری تو گندی سی آئیڈینٹی ایک کریٹ ہو گئی ہے, اللہ معاف کرے. اب کم سے کم جو آپ کے بچے آ رہے ہیں ان کی تو صحیح آئیڈینٹی کریٹ کریں, ان کو تو بتائیں نا کہ ہم ریئل میں ہیں کیا, ہمارا کن لوگوں سے تعلق ہے, وہ کون تھے جو ہمارے ہیروز تھے. ٹھیک ہے جی, یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیں گے. اور چوتھی چیز جو کہ ایڈیشنل ہے کہ ہم اس کو ریکارڈ کیوں کروا رہے ہیں, کیونکہ ان ٹاپکس پہ ریکارڈنگز مجھے نہیں ملی, شاید آپ کو کہیں سے مل جائیں, آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں, لیکن ہمیں کوئی اچھی ریکارڈنگز اس ٹاپک پہ ملی نہیں. ٹھیک ہے جی, اب ذرا آگے چلتے ہیں. سیرت کو ڈیوائیڈ کیا ہے ویسے تو ہمارے جو علماء ہیں, جو قدیم ہیں یا جدید ہیں, 2 پارٹس میں. ٹھیک ہے, انہوں نے سیرت کو ڈیوائیڈ کیا ہے 2 پارٹس میں. ایک کو وہ کہتے ہیں کہ یہ مکی دور ہے, دوسرے کو وہ کہتے ہیں مدنی دور ہے. اچھا, مکی دور جب آپ کوئی بھی کتاب کھول لیں گے, اب کتابوں کے میں کچھ کے نام بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کے ذوق کے حوالے سے, تو جو پڑھنا چاہے. ایک کتاب ہے بڑی مشہور, الرحیق المختوم. الرحیق المختوم یہ انڈین اسکالر ہیں, اگر میں بھول نہیں رہا تو ان کا نام ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. اب دنیا میں نہیں رہے, تو مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اسکالر ہیں, ان کی کتاب ہے الرحیق المختوم, اور یہ اول انعام یافتہ کتاب ہے آج کل کے دور کی نا, جس کو پہلا انعام ملا سیرت کے حوالے سے. اوتھینٹک ہے, نمبر 1 اوتھینٹک ہے, اور انہوں نے بہت ہی کیا کہنا چاہیے فرقہ پرستی سے پاک ہو کر یہ کتاب لکھی ہے. میں یہی جملہ کہہ سکتا ہوں, یا یوں سمجھ لیں کہ معتدل کتاب لکھی ہوئی ہے, اور کافی تفصیل ڈیٹیلڈ ورژن ہے کتاب میں سیرت کا. تو یہ کتاب اویلیبل ہے, تقریباً ہر جگہ پہ مل جاتی ہے, اور اس کی PDF انگلش اور اردو دونوں میں انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گی, گوگل پہ الرحیق المختوم اور انگلش میں دا سیلڈ نیکٹر. الرحیق المختوم یا پھر دا سیلڈ نیکٹر, یہ انگلش اردو دونوں میں PDF میں آپ کو مل جائے گی. میرے خیال سے اصلی میں یہ عربی میں لکھی ہوئی ہے, پھر اس کا ظاہر ترجمہ, لیکن اس کی بیوٹی یہ ہے کہ جو یہ عربی میں لکھی ہوئی ہے تو اس کا ترجمہ بھی اردو میں انہی صاحب نے کیا ہے جنہوں نے عربی میں لکھی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس نے اردو میں بھی پڑھی تو اصلی کتاب ہی پڑھی, باقی انگلش والا ترجمہ کس نے کیا ہے میرے علم میں نہیں ہے. تو یہ کتاب بڑی اچھی کتاب ہے. ایک اور کتاب ہے نعیم صدیقی صاحب کی, نعیم صدیقی صاحب کی محسن انسانیت. اور واللہ میرے نزدیک فلسفہ سیرت کے حوالے سے, وہ جو میں نے بات کی تھی نا کہ دین کو واضح کرنے کے حوالے سے, یہ دونوں کتابیں اگر ملا لی جائیں, یعنی پچھلی کون سی تھی الرحیق المختوم صفی الرحمان مبارک پوری صاحب والی رحمۃ اللہ علیہ, اور اس کے بعد محسن انسانیت نعیم صدیقی صاحب والی رحمۃ اللہ علیہ, تو ان دونوں کو ملا لیا جائے تو مطلب بہت ہی عمدگی سے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین واضح ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جد و جہد کیوں کر کی. اس کے علاوہ ایک کتاب ہے رحمۃ للعالمین سیرت النبی پہ ایک نظر, انگلش کی کتابیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی ان میں سے جو کتاب آپ کی کیا کہنا چاہیے شخصیت کے مطابق ہو, یعنی کچھ لوگوں کو کوئی کتابیں اچھی لگتی ہیں, کچھ کو کوئی کتابیں اتنی اپیل نہیں کرتی, تو جو کتاب آپ کی شخصیت کے مطابق ہو بے شک اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں. اور کتاب آج کل کے دور میں اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی خوش قسمتی ہے. اچھا, اس کے بعد آ جائیں کہ آڈیو یا ویڈیو لیکچرز. تو کیونکہ انگلش میں تو مجھے 1-2 لوگوں کے ویڈیو لیکچرز ملے ہیں, آڈیو لیکچر ایک صاحب کے مجھے ملے ہیں, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انگلش میں دیکھا جائے تو ایک صاحب ہیں امریکن یاسر قاضی صاحب, ان کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈیٹیلڈ یوں سمجھ لیں کہ لیکچرز موجود ہیں, لیکن وہ انگریزی میں. تو جو لوگ انگلش کا ذوق رکھتے ہیں اور اسی میں چیزیں سنتے ہیں یا لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو وہ ظاہر ہے بے شک ان کو سن لیں. پھر ایک اور صاحب ہیں, اب دنیا میں نہیں رہے, شہید ہو گئے تھے غالباً 2009 میں یا 2007 میں,
امام انور الاولکی کے نام سے، ان کے بھی لیکچرز موجود ہیں، لیکن میرے خیال سے ان کی آڈیوز موجود ہیں، آڈیو لیکچرز موجود ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ بھی انگلش میں ہی ہیں، تو وہ بھی ظاہر سنے جا سکتے ہیں۔ اور اردو میں جو اب تک جو مجھے ایک اچھے آڈیو لیکچرز لگے اردو میں، وہ جو سعودی عرب میں ایک صاحب ہیں مولوی صاحب شیخ مکی الحجازی صاحب، ان کی آپ کو مل جاتی ہے اردو میں، یعنی ان کے آڈیو لیکچرز مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامک یونیورسٹی جو کہ اسلام آباد میں ہے، انہوں نے یہ جو کتاب رحیق المختوم، اس کی ایک آڈیو بک بھی بنائی ہوئی ہے، یعنی ایک صاحب اس پوری کتاب کو لفظ با لفظ پڑھتے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے، یعنی اس بورنگ وے میں نہیں، بہت ہی مطلب خوبصورت انداز سے کہ وہ اٹریکٹیو وے میں، تو وہ بھی، لیکن وہ بھی آڈیو ہی ہے، تو اگر کوئی وہ سننا چاہے تو ویری گڈ، وہ بھی سن سکتا ہے، اور کتابیں پڑھنا چاہے تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ قدیم کتابوں میں چلے جائیں تو قدیم کتابوں میں کافی کتابیں ہیں، تاریخ طبری ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے پیچھے اور پیچھے آپ چلے جائیں تو ابن اسحاق اور ابن ہشام ہیں رحمہم اللہ اجمعین، یعنی یہ شروع کے لوگ ہیں، اور پیچھے چلے جائیں تو امام واقدی ہیں، یعنی لیکن وہ کیونکہ عربی میں لٹریچر ہے تو آج کل عربی کا لٹریچر میں نہیں سمجھتا کہ لوگ اس کا ذوق رکھتے ہیں یا لوگوں کو عربی آتی ہے، تو پھر آگے آ جائیں تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے تاریخ ابن کثیر، میرے خیال سے اس کی اردو میں 10 والیوم ہیں، اس میں سے پورا ایک والیوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بھی ہے، تو وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ فلسفہ سیرت کے حوالے سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھ لیں۔ اور بہرحال آج کل کے دور میں تو آپ کو جدید کتب بھی دیکھنی پڑیں گی، تو ان میں میرے نزدیک معتبر اور بہتر کتاب الرحیق المختوم ہے، اس کے ساتھ محسن انسانیت کو ملا لیا جائے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں سیرت کے مکی دور پہ۔ اب وہ جو میں نے تذکرہ کیا کہ جب آپ کسی بھی کتاب کو دیکھیں گے سیرت کی کو، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ مکی دور کے جو پیجز ہیں وہ 100-150 ہوں گے، اور مدنی دور کے جو پیجز ہیں وہ 300-400 ہوں گے۔ حالانکہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 53 سال گزارے ہیں اور مدینہ میں 10 سال، ایسا ہی ہے نا۔ پہلے 40 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت سے جو رسالت سے پہلے کے ہیں وہ ہیں، اس کے بعد 13 برس رسالت کے ساتھ ہیں، اور پھر ہجرت ہے، اور پھر 10 برس مدینہ میں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 150 یا 200 صفحے ان 53 سال پہ لگائے گئے ہیں، اور آگے 350-400 صفحے لگ جاتے ہیں کس چیز پہ؟ وہ جو اگلے 10 سال ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا وہ حصہ جو کہ رسالت سے پہلے کا ہے وہ اتنا ریکارڈ ہی نہیں ہو سکا۔ اچھا، یہ بات آپ کو سمجھ بھی آ سکتی ہے وہ ریکارڈ کیوں ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو لوگ اتنا تو جانتے تھے کہ شریف ہیں، ایماندار ہیں، رحم دل ہیں، غریبوں کی ولی وارث ہیں، لیکن یہ تو نہیں تھا پتہ نا کہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی بات ان کی ذہن میں رکھنا لوگوں نے نہیں رکھی، ایک۔ نمبر 2، پھر مکی زندگی میں کیونکہ مسلمانوں کے پاس اس طرح سے طاقت بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں نا کہ مکی زندگی میں مسلمانوں کے پاس طاقت بھی نہیں تھی اور اتنی ایکٹیویٹی بھی نہیں تھی کہ وہ ریکارڈ کی جائے، وہ لکھی جائے۔ اور مکی زندگی میں مسلمانوں کا فوکس کس چیز پہ ہوتا تھا؟ قرآن حکیم پہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو قرآن حکیم کو لکھ لیا کرو، باقی جو میری احادیث ہیں، جو میرے اقوال ہیں، وہ بے شک نہ لکھا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تھا کہ کہیں صحابہ یہ مکس ہی نہ کر دیں، یعنی میرے کلام کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو قرآن حکیم کے ساتھ مکس نہ کر دیں۔ بعد میں پھر آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دے دی، جب صحابہ کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ قرآن حکیم ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ تو یہی ریزن ہے کہ مکہ کی زندگی میں اتنے زیادہ واقعات ریکارڈ نہیں ہو سکے، جبکہ جب مدینہ میں گئے ہیں تو مدینہ میں ایک چیز، ایکٹیویٹیز بہت ہیں، ایک کے بعد دوسری جنگ ہے، ایک کے بعد دوسرا فیصلہ ہے، ان کے ساتھ میثاق مدینہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یہودیوں کے ساتھ اور باقی اقوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ معاہدے طے کیے جا رہے ہیں، تو مدینہ میں ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں۔ نمبر 2، مدینہ میں مسلمانوں کے پاس طاقت بھی ہے، ٹھیک ہے، تو جب طاقت ہوتی ہے تو انسان چیزیں ریکارڈ کر سکتا ہے نا۔
جب طاقت نہ ہو، سارا دن خوف میں بیٹھا ہو، تو ریکارڈنگ کیسے کرے گا؟ یعنی لکھے گا کیسے، یا ذہن میں کیسے بٹھائے گا؟ پھر یہ کہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دے دی کہ اب بے شک تم احادیث بھی یاد کر لیا کرو یا لکھ لیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اب تمہیں یہ قرآن و حدیث میں فرق کرنے کا طریقہ آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہی وجہ ہے کہ مکی زندگی کے بارے میں ہمیں کم ملتا ہے اور مدنی زندگی کے بارے میں ہمیں زیادہ ملتا ہے۔ اچھا، نارملی جو ٹرینڈ ہے وہ تو بہت ہی مطلب ڈیفیکلٹ ہے، ڈیفیکلٹ یعنی میرے لیے کور کرنا، وہ ڈیفیکلٹ اس لیے کہ نارملی ہم شروع کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہاں سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور کیونکہ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، تو نارملی تو ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ وہ جو مشہور واقعہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی اہلیہ اور اپنے بچے کو جو کہ غالباً 6 ماہ کا تھا، اس کو کہاں چھوڑاؤ؟ بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں کچھ اگتا نہیں ہے، جہاں کچھ نہیں اگتا، بے یار و مددگار، وہاں چھوڑاؤ۔ تو وہ واقعہ وہاں سے ہم نارملی شروع کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کے آ گئے تھے اماں ہاجرہ کو سلام علیہا اور اپنے شیرخوار بچے یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور وہاں پہ پھر 2-3 دن کے بعد جب یہ کیفیت ہوئی کہ جو فوڈ سپلائیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دی تھی وہ ساری جاتی رہیں، ختم ہو گئیں، یعنی یوٹیلائز ہو گئیں، تو اب ظاہر ہے بچے کو بھوک لگی، وہ بلک رہا تھا، تو ماں سے یہ برداشت نہیں ہوا، تو ماں نے کیا کیا؟ بچے کو ایک جگہ بٹھایا اور پہلے جاتی ایک پہاڑی پہ چڑھ جاتی اور وہاں پہ یہاں وہاں دیکھتی کہ کہیں کوئی پانی، کہیں کوئی انسان مجھے نظر آ جائے، پھر دوبارہ والدہ واپسی کرتی اور بیچ میں اپنے بچے کو دیکھتی، پھر دوبارہ دوسری جانب دوسری پہاڑی پہ چلی جاتی، پھر وہاں سے دیکھتی۔ اس طرح والدہ نے 7 چکر لگائے، اور کچھ وقت کے بعد ایک دھماکہ ہوا یا ایک آواز آئی، اور اس آواز کی وجہ سے جب وہ اپنے بچے کے پاس پہنچی تو اس کے بچے کے پیروں کے نیچے سے کیا نکل رہا تھا؟ پانی نکل رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی؟ وہی مشہور پانی، وہی مشہور کنواں جس کا نام کیا ہے؟ زمزم۔ ٹھیک ہے کہ زمزم کا پانی، وہ مبارک پانی۔ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ریگستان میں جہاں پانی ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ وہاں آبادی ہوگی۔ بہت سمپل فارمولہ ہے، جہاں پانی ہوگا وہاں آبادی ہوگی۔ تو حضرت ہاجرہ سلام علیہا کو پانی میسر آیا، تو وہاں پر وہ قبائل جو کہ خانہ بدوشی کی حالت میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ پرندے منڈلا رہے ہیں اس علاقے میں، تو انہیں احساس ہوا کہ یہاں اگر پرندے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی انسان بھی ہوگا۔ تو وہاں وہ قبائل آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ وہاں اکیلی بیٹھی ہے۔ تو وہ قبیلے والے بھی بڑے ہی، آپ کیا کہنا چاہیے، عزت دار اور غیور قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے آ کے پہلے اجازت مانگی حضرت ہاجرہ سے سلام علیہا سے، اجازت مانگی کہ کیا ہم یہاں رہ سکتے ہیں، کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم یہاں رہیں؟ تو حضرت ہاجرہ سلام علیہا نے اجازت دے دی۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے، ظاہر ہے یہاں واضح نہیں کیا جا سکتا، یہاں صرف میں اتنا بتا دوں کہ قبیلے کا نام کیا تھا؟ قبیلہ جرہم۔ ٹھیک ہے، قبیلے کا نام کیا تھا؟ قبیلہ جرہم۔ اچھا، اسی قبیلے سے نکاح کیا پھر بعد میں بڑے ہو کے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کے بیوی کا جو خاندان ہے وہ قبیلہ جرہم ہے، اور اس سے جو اولاد ہوئی، یعنی پہلے ایک بیوی سے شادی کی، اس سے طلاق ہوگی، پھر دوسری سے جب شادی کی تو اس سے جو اولاد ہوئی وہی بعد میں پھیل کے کون بن گئے؟ قریش بن گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہی اولاد بعد میں جب پھیلی تو وہی قریش بن گئے۔ اب وہ ایک لمبا سلسلہ ہے جس میں ظاہر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، پھر ان کے مختلف نام ہیں، پھر آگے چل کے ایک پیدا ہوتا ہے جس کا نام قریش ہے، پھر آگے جا کے ایک پیدا ہوتا ہے جس کا نام عدنان ہے، یہ وہ مشہور لوگ ہیں جو اس قبیلے میں پیدا ہوتے رہے۔ پھر آگے جا کے ایک صاحب پیدا ہوتے ہیں جن کا نام ہے قصی بن کلاب۔ پھر ان کے بعد جو بڑی شخصیت پیدا ہوتی ہے وہ ہاشم کی بڑی شخصیت ہے۔ پھر ہاشم کی بڑی شخصیت کے بعد جو شخصیت پیدا ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ عبد المطلب کی بڑی شخصیت ہے۔ اور ان کے بعد تو آپ جانتے ہیں ایسی شخصیت پیدا ہوئی جس نے آسمانوں، زمین، ہوائیں، دنیا کا رخ ہی بدل دیا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں پوری ڈیٹیل میں جا نہیں سکتا۔
اچھا، اسی میں ایک چھوٹی سی بات جو کہ ابھی جلدی میں بتانا بھول گیا کہ بت پرستی کیسے شروع ہوئی، تو اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانا پڑے گا۔ قبیلہ جرہم ظاہر ہے وہاں موجود تھا، تو قبیلہ جرہم کی جنگ ہوئی ایک اور قبیلے سے، ظاہر ہے باقی قبائل بھی تو وہاں آ گئے، تو وہ جو دوسرے قبیلے سے جس سے اس کی جنگ ہوئی، اس قبیلے کا نام کیا تھا؟ قبیلہ خزاع، ٹھیک ہے؟ قبیلہ جرہم کی جنگ ہوئی قبیلہ خزاع سے، اور بعد میں حکومت کسے ملی؟ قبیلہ خزاع کو۔ انہوں نے قریش کو نہیں چھیڑا، کیوں؟ قریش ظاہر ہے کعبہ پہ ان کا کنٹرول ہوتا تھا، دینی جتنی بھی ذمہ داریاں تھیں وہ قریش کے پاس تھیں، تو انہوں نے ان کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن قبیلہ جرہم کو بھگا دیا، اور مکہ میں حکومت کس کی قائم ہوگی؟ قبیلہ خزاع کی۔ اس میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے جو کہ بڑا ہی معتبر شخص ہے ان کے نزدیک، اس کا نام کیا ہے؟ عمرو ابن لحی۔ اب ناموں میں تو نہیں جانا چاہیے، لیکن بہرحال یہ نام بتانا ضروری ہے۔ شخص کا نام ہے جی عمرو ابن لحی۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک بہت مشہور جملہ ہے، کان قولہ کالشریع، کہ اس کے منہ سے ہی کوئی بات نکلتی تھی تو وہ شریعت بن جاتی تھی، وہ قانون بن جاتا تھا۔ یعنی اس کا اسٹیٹس اب آپ اندازہ کر لیں کہ کیا تھا، کہ عمرو ابن لحی کے منہ سے اگر کوئی بات نکلی تو وہ کیا بن گئی؟ وہ شریعت بن گئی، قانون بن گیا۔ تو اس خبیث انسان نے وہ شام وہ گیا تو وہاں سے وہ ایک بت لے آیا، اور ظاہر ہے وہی نظریہ کہ ہم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، اس کے آگے ڈنڈوت کریں گے، اس کی پوجا کریں گے، تو یہ بت لے آیا۔ اور اس کے بعد تو پھر جیسے اس شیطان نے یہ دروازہ کھول ہی دیا، یمن سے پھر ایک بت آ گیا، طائف سے ایک بت آ گیا، اور کرتے کرتے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اللہ نے، رسالت اللہ نے عطا کی ہے، تو اس وقت ایک جو گیس ہے اس کے مطابق تقریباً 360 بت موجود تھے۔ کہاں؟ کعبہ کی سراؤنڈنگز میں، یعنی حرم کی سراؤنڈنگز میں، کعبہ کے اندر بھی اور اس کے ارد گرد بھی 360 بت موجود تھے، یعنی شرک و کفر اتنا پھیل گیا تھا۔ اچھا، اگلی بات جو کہ بڑی ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ کیا ایک نبی کی ضرورت تھی دنیا کو اس وقت کہ نبی بھیجا جائے؟ ایک کوشچن ہے نا کہ آخر ایک نبی دنیا میں کیوں آئے؟ سوال اٹھتا ہے، نبی آتا کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ میری مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے ایک آگ جلانے والے نے آگ جلائی اور تم لوگ اس آگ میں کودتے ہو، اور میں تمہیں تمہارے کپڑوں سے پکڑ کے، تمہارے گریبانوں سے پکڑ کے اس آگ سے نکال رہا ہوں۔ تو نبی کی جو مین ذمہ داری ہمیں جو ایک نظر آ رہی ہے یہاں پہ، وہ کیا ہے کہ لوگوں کو آگ سے نکال کے جنت کی طرف لے کے جائے۔ یہ نبی کے بہت بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑا مقصد ہے۔ تو کیا دنیا میں اتنی بددیانتی، اتنی بے ایمانی اور اتنی اللہ سے دوری پھیل گئی تھی کہ ایک نبی کو بھیجا جائے؟ تو بالکل پھیل گئی تھی۔ یعنی اس دور کی 4 بڑی سویلائزیشنز کو آپ لے لیں نا، یورپ تک تو اس وقت دنیا کی رسائی ہوئی نہیں، ہماری تو نہیں ہوئی، ہمیں کیا پتا وہاں کیا ہو رہا تھا۔ امریکہ اور آسٹریلیا کو تو بہت عرصے کے بعد دریافت کیا گیا، لیکن جو علاقے ہم جانتے ہیں، صحیح ہے، اس میں ایک ایسٹرن یورپ کا پارٹ ہے، یعنی رومن امپائر ہے، نمبر 2 آپ کا یہ پرشین امپائر ہے، نمبر 3 انڈیا اور چائنا ہے، اور نمبر 4 یہ عرب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بڑی ہی ایک آؤٹسٹینڈنگ کتاب ہے شیخ ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ کی، کہ انسانیت نے اسلام کے زوال کی وجہ سے کیا کیا نقصانات اٹھائے، انسانیت نے اسلام کے زوال کی وجہ سے کیا کیا نقصانات اٹھائے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جس علاقے میں کعبہ ہے، یعنی مکہ میں ہی 4 طرح کے تو نکاح ہوتے ہیں، جس میں سے بیسیکلی 3 تو زنا ہے، ایک اس میں صحیح طریقہ ہے۔ آپ حیران کن بات ہے نا کہ دنیا کی پاک ترین جگہ ہے، وہاں پہ بھی 4 طرح کے نکاح ہو رہے ہیں، جس میں سے 3 جو ہیں وہ بالکل حرام ہیں، اور ایک جو ہے وہ یعنی وہ ایک صحیح طریقہ ہے۔ آگے چلیں، توحید کا جو سب سے مین مرکز ہے، جو توحید کی جڑ ہے، وہ کعبہ ہے، اور وہاں سب سے زیادہ شرک کہاں ہوتا ہے؟ وہیں ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے جی. بچی پیدا ہوئی تو پیدا ہوتے کیا کرنا ہے جی؟ درگور کر دو, اسے دفن کر دو. کیوں؟ ظل وجہہ مسودا وہو قدیم, کہ جب اس کو خوشخبری دی جاتی ہے لڑکی کی تو ظل وجہہ مسودا وہو قدیم, تو اس کا چہرہ بالکل کالا ہو جاتا ہے بالکل, اور وہ غم و غصے سے بھرا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بیٹی کیوں کر پیدا ہوگی. یعنی وہ ایک کموڈٹی ہے, عورت کموڈٹی ہے جس کو بیچا بھی جا سکتا ہے, بکری کی طرح کاٹا بھی جا سکتا ہے, اور اسے دفن بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ حیثیت عورت کی. پھر کنویں پہ پانی کون پہلے پیے گا, اس بات پہ جنگ ہو جانا, اس چھوٹی سی بات. اور جنگ ایسا نہیں کہ ایک دن کی جنگ, 10 سال وہ جنگ جاری رہے اس چھوٹی سی بات پہ. اچھا, یہ تو ان کے حالات ہیں. پھر آپ آ جائیں وہ دا گریٹ پرشین امپائر کے بارے میں, ٹھیک ہے, تو ان کے بارے میں ایک ہی واقعہ کافی ہے. ان کا جو سب سے اچھا بادشاہ, جس کو ہرمزان کہا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا یہ سب سے رحم دل بادشاہ ہے, اس کو اس کے وزیر نے ایک بار اس بات پہ ٹوک دیا کہ جی آپ نے جو شعر پڑھا ہے تو شاعر نے اس شعر میں یہ جملہ یوں کہا تھا, آپ سے غلطی ہوئی ہے. تو اس نے اپنے وزیر کا سر قلم کر دیا اس بات پہ. اب آپ امیجن کریں, یہ سویلائزڈ لوگ تھے جہاں یہ حالات تھے. عرب تو پھر بھی کہتے ہیں بدو ہیں, عرابی ہیں, تو ان کے حالات بھی ایسے ہی تھے, تو یہ سویلائزڈ لوگوں کے بھی یہی حالات تھے. یعنی دنیا کو روشنی کی بہت ضرورت تھی. اور آپ امیجن کریں نا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک ہی خاندان بادشاہت کرتا رہے. کیوں کرتا رہے بھائی, یہ سوال اٹھتا ہے نا. آج کل تو یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے, لیکن آج سے 500-600 سال بعد تو لوگ یہی, پہلے تو یہی لوگ کہتے تھے ہاں بھائی ٹھیک بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے دین کی خوبصورتی دیکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لے کے گئے. ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کوئی بھی شخص بھائی اونچا نہیں ہے, سب برابر ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک عزت دار یا تکریم کے لائق کون سا ہے؟ جو تقوی دار ہے. یہ چیز بھول جاؤ کہ فلاں کا بیٹا ہے تو اس کو یہ سٹیٹس ملے گا, یا فلاں کی بیٹی ہے تو یہ سٹیٹس ملے گا. نہیں 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 نہیں, سب کے سب برابر ہیں. ٹھیک ہے, تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو, اور آدم کس سے بنایا گیا تھا؟ مٹی سے بنایا گیا تھا. تو ذرا اپنے آپے میں رہو, اپنے آپے سے باہر نہ جاؤ. تو دنیا کو تو سر شدید ضرورت تھی اس روشنی کی جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی. ایک بات. پھر اس روشنی کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس روشنی نے اس کے بعد دوبارہ پھر آنا بھی نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں. اب آخری نبی کو جو چیزیں دے کے اللہ نے بھیجا ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو یونیورسل ہونی چاہیے. نمبر ایک جو کہ یونیورسل ہونی چاہیے. نمبر 2 جو کہ ہمیشہ قائم و دائم رہیں. دونوں میں فرق ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پیغام دیا گیا سر وہ یونیورسل نہیں ہے. شاید آپ کو یہ بات عجیب لگے کہ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے؟ بنی اسرائیل. بالکل واضح بات ہے نا. ٹھیک ہے, آپ نوٹ کر لیں, قرآن حکیم کا مطالعہ کریں, احادیث کو دیکھیں, یا ایون تورات و انجیل کو دیکھیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کس کی طرف جی بنا کے بھیجے گئے تھے نبی؟ بنی اسرائیل کی طرف. یہی معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل, کہ ہم نے ان کو رسول بنا کے بھیجا بنی اسرائیل کی طرف. اچھا, ان سے پیچھے پھر آپ جائیں, کافی پیچھے چلے جائیں تو حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے پاس ہے, حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس ہے, اور ان کے آپ ذرا نا پیغام سنے ہیں. قرآن حکیم میں ہے نا, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر انی لکم نذیر مبین فاتقوا اللہ واتیون. اے میری قوم, غور سے سنیں, اے میری قوم, یہ نہیں کہ سب سے بات کی جا رہی ہے, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی عبادت نہیں ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فاتقوا اللہ, تو اللہ سے ڈرو, واطیعون, اور میری پیروی کرو, یعنی کہ نبی کی پیروی کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ یا قوم, یا عرب, کیا کہا ہے؟ یا ایھا الناس. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سورہ بقرہ میں جو پہلے شروع کے رکوع ہیں انہی میں ہی ہے نا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم,
اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، تو یونیورسل ہو گیا. عرب کا وہاں جملہ نہیں ہے، قوم کا وہاں جملہ نہیں ہے، بالکل واضح طور پہ جو پہلا یعنی یوں سمجھتے ہیں کہ پہلی بار جو یا ایوہن کا جو لفظ ہے وہ یہی ہے، یا ایوہن الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، تو یونیورسل ہو گیا. اچھا اسی کو اب بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے کہاں واضح کیا؟ سورہ جمعہ میں. سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہی ہے اللہ، هو الذی، کیونکہ ضمیر پیچھے گئی، وہی ہے اللہ جس نے اپنے نبی کو مبعوث کیا، ہے بعث فی الامیین رسولا منہم، امیوں میں سے ہی، امی یعنی کہ وہ جو عرب تھے، ٹھیک ہے، یا بنی اسماعیل والے تھے، انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بڑی طویل اس کی تشریح ہے لیکن فی الحال ترجمے پہ ہی میں فوکس رکھوں گا. یہ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، انہی آیات کے ذریعے ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں شریعت کے احکام سکھاتے ہیں اور ان کی حکمتیں سکھاتے ہیں. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور اس سے پہلے یہ تو کھلی گمراہی میں تھے. اگلا جملہ کیا ہے؟ وآخرین منہم، وآخرین منہم، اور ان کے علاوہ بھی ہیں، لما یلحقوا بہم، ابھی ان سے تم نہیں ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ آخرین منہم سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کیا. کیوں؟ وہ عرب نہیں ہے. نوٹس کریں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی کی طرف اشارہ نہیں کیا، حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے مراد ان کی قوم ہے. کیوں بھائی؟ اس کی قوم کیوں ہے؟ کیونکہ میں تو پوری انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہوں. تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری وہ کیا تھی جس کو ہم کہتے ہیں بعثت خصوصی، وہ تو عرب کی طرف تھی، لیکن جو بعثت عمومی تھی وہ کس کی طرف تھی؟ پوری انسانیت کی طرف. اچھا وہ ذمہ داری اب کس پہ آ گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر. ٹھیک ہے، تو ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یونیورسل ہے، نمبر 1 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یونیورسل ہے. نمبر 2 قیامت تک کے لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا کوئی اور نبی اسوہ حسنہ بن سکتا ہے کب؟ جب حدیث و قرآن میں اس کے بارے میں موجود ہو، ورنہ نہیں. یعنی اب یہ نہ کہیں کہ جی تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے تو وہ لکھا ہوا ہے اس کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن اب ہمارے لیے دلیل کیا ہے، حجت کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے یا سیرت ہے. ٹھیک ہے جی. تو ابھی تک کے لیے تو اتنا ہی، کچھ تمہیدی گفتگو جو ہونی تھی وہ ہوگی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ہم باقاعدہ طور پر سیرت کا مطالعہ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.